بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، اس دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، کنواری ملکہ سے شادی کے کئی خواہشمند حضرات دربار میں پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی مرد یہودیوں کی ملکہ کی شرط پر پورا نہیں اترا تھا۔ جو بھی خواہشمند دربار میں شادی کی خواہش لے کر آتا، اس کو دربار کے ساتھ منسلک کمرے میں بیچ دیا جاتا۔ کنواری ملکہ بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ مرد خوب داد وصول کرتے، بادام، زعفران اور دودھ کا بھرا ہوا ڈول پی کر کمرے میں جاتے تھے، لیکن جانے کے بعد اس کمرے سے مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگتی۔ باہر کھڑے لوگ یہ آوازیں سن کر گھبرا جاتے۔ ایک گھنٹے کے اندر جب اندر گیا ہوا شخص باہر آتا تو اس کی حالت اتنی غیر ہوتی کہ چار لوگ اس کو اٹھا کر باہر چھوڑ کر آتے تھے، لیکن ملکہ اسی شایان شان طریقے سے گردن اکڑا کر تخت نشین ہوتی اور کہتی، جو مجھے اپنی مردانگی دکھائے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ کیا میری سلطنت میں ایک بھی مرد موجود نہیں جو کمرے میں جا کر بجائے خود چلانے کے میرے حواس گم کر سکے؟ بادشاہ سلامت پچھلے 3 دنوں سے ایک گھنے جنگل میں موجود تھے۔ صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی کے پاس سلطان کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ بیٹھ کر مچھلی تناول فرما رہے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اٹھے تو سپاہی بھی چکنا ہو گئے۔ سلطان کہنے لگے کہ آج میں جنگل کی دوسری جانب سیر کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے وہاں کا پانی اس ندی سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ سن کر سپاہی تھوڑا گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم لوگ میرے ساتھ آگے کا سفر نہیں کرنا چاہو گے؟ اگلے ہی پل وہ سپاہی آگے بڑھے اور کہنے لگے، نہیں نہیں سلطان محترم، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ یہودیوں کی سلطنت ہے اور وہ ندی بھی بدقسمتی سے یہودیوں کی سلطنت میں آتی ہے۔ اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہیں وہ یہودی ہم کو دشمن سمجھ کر ہم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ سلطان نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم تو بس اس ندی کے پاس جائیں گے، وہاں کا پانی پیئیں گے، تھوڑی دیر سیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ جب ہمارے پاس کوئی نقصان پہنچانے والا ہتھیار ہی نہیں ہوگا تو کوئی کیوں کر ہم پر شک کرے گا؟ یہ سن کر سپاہی بھی جانے کو تیار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان کا گھوڑا جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ سپاہی بھی ساتھ تھے۔ تھوڑا ہی سفر کرنے کے بعد آثار نظر آنے لگے کہ ندی پاس ہی ہے۔ سلطان جیسے ہی ندی کے پاس پہنچے تو تھوڑی سی جاڑیاں ہٹانے کے بعد انہیں ندی کے ساتھ ساتھ ایک سلطنت نظر آنے لگی۔ سامنے ایک محل تھا، اس کے آس پاس گھر بنائے گئے تھے۔ وہاں پر ایک عجیب سا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس ندی کے قریب کوئی بھی نہ تھا۔ سلطان آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پینے لگے۔ جیسے کہ اس ندی کے بارے میں مشہور تھا، اس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا، لیکن جیسے ہی سلطان نے دوبارہ پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر ہی ساکت ہو گئے۔ سلطان کو اس حالت میں دیکھ کر سب سپاہی پریشان ہو گئے اور سلطان سے پوچھنے لگے کہ بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سلطان نے فوراً انگلی سے اشارہ کیا اور سب کو خاموش ہو کر سننے کا کہا کہ غور سے سنو، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ یہ کسی اعلان کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سلطان کو سمجھ آیا تو وہ اعلان سن کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے کہا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ اس سلطنت میں آخر چل کیا رہا ہے۔ دو سپاہی بیس بدل کر اس سلطنت میں چلے گئے۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے اس سلطنت کے عام آدمی ہوں۔ وہ جو خبر لے کر آئے، سلطان اسے سن کر پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ سلطان، یہ بہت عجیب سلطنت ہے، جہاں دکانوں پر مردوں کی بجائے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے۔ ان دکانوں پر مردوں کا رش لگا ہوا ہے، وہ عورتیں اپنے حسن کی منہ مانگی قیمت وصول کر رہی ہیں۔ سپاہیوں نے بتایا کہ اعلان کرنے والے اس سلطنت کے سپاہی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہماری ملکہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنی بادشاہت بھی اس کو سونپ دے گی۔ اتنا کہہ کر سپاہی رک گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، رک کیوں گئے ہو؟ کیا ہوا؟ سپاہی کہنے لگے کہ اس ملکہ کا اعلان ہے کہ میں صرف اس سے شادی کروں گی جو بھرپور طاقت رکھتا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا کہ ہم واپس جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنے کچھ خاص سپاہیوں کو وہاں چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ یہاں رہ کر پتہ کرو، ہو سکے تو دربار میں جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سا مقابلہ کروا رہی ہے۔
یہ کہہ کر بادشاہ باقی سپاہیوں کے ساتھ محل میں واپس چلے گئے۔ محل میں آنے کے بعد ان کا پورا دھیان کنواری ملکہ کی جانب تھا۔ آخر وہ ملکہ اپنی سلطنت میں کیا کرنا چاہتی تھی؟ ملکہ تو بادشاہ کی بیوی کو کہا جاتا ہے، اگر وہ ملکہ تھی تو کنواری کیسے تھی؟ یہ سب سوال بادشاہ کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ 2 ہفتوں کے بعد جب وہ سپاہی واپس آئے تو سلطان ان کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہاں پر تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگے، پہلے تو ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ یہ یہودی عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اور گمنڈی شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی بات پر سر کو جھکا لیا کرتی تھی۔ جب شہزادی کی عمر شادی کی ہوئی تو اس کے لیے بہت سے رشتے آئے، جس میں ایک رشتہ اس سلطنت کے بادشاہ کا بھی تھا، جو شہزادی کے باپ کو بہت پسند آیا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اس بادشاہ کے ساتھ طے کر دی، لیکن شہزادی کو یہ بادشاہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ لیکن جب باپ نے قسم دی تو اس نے باپ کی قسم کا پاس رکھنے کی خاطر اس بادشاہ سے شادی کر لی۔ وہ رخصت ہو کر بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی کہ ایک اچانک بہت بڑا فانوس نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ تھے اور محل میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ کی کچھ چنگاریاں ملکہ کے کپڑوں پر بھی گری تھی، جس کی وجہ سے اس کا وہ سوٹ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ غصے میں آ کر وہ بادشاہ کو برا بھلا بولنے لگی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو بہت برا لگا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے نیا سوٹ لیا گیا، لیکن شہزادی نے کہا مجھے ویسا ہی سوٹ لا کر دو جیسا میں اپنے باپ کے گھر سے پہن کر آئی تھی۔ جب تک میرا ویسا ہی سوٹ نہیں آ جاتا تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ بادشاہ اصل میں شہزادی پر اپنا دل ہار چکا تھا، وہ جلد از جلد اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جلد از جلد بالکل ویسا ہی سوٹ تیار کر کے شہزادی کو پہناؤ، لیکن سوٹ تیار کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ سوٹ تیار کر کے شہزادی کو پہنا کر تیار کر کے دلہن کی سیج پر بٹھا دیا گیا۔ آج شہزادی اور بادشاہ کی سہاگ رات تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل میں درد کی چیخ اٹھی، وہ زمین پر گر گیا۔ شہزادی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، بھاگ کر باہر آئی اور شاہی طبیبوں کو بلانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی طبیب کمرے میں آئے تو انہوں نے بادشاہ کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا کہ اب بادشاہ ہم میں سے نہیں رہے۔ یہ سن کر پورے محل میں قہقرام مچ گیا، پوری سلطنت میں سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ملکہ نے اس سلطنت کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس شہزادی کا باپ بھی اس سے ملنے آیا اور جانے سے پہلے کہنے لگا کہ تم دوسری شادی کر لو، سلطنت کو چلانا ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس ملکہ نے حکم دے دیا کہ سارے کاروبار عورتیں سنبھالیں گی، مرد گھروں میں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب دکانوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ عورتوں کے شکین لوگ ہر وقت بازاروں میں موجود رہتے ہیں، جن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ عورت کے پاس جا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ ان عورتوں کے حسن سے اپنی آنکھیں سیکتے ہیں اور ان کے آدھے ننگے جسموں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور بادشاہ کو دربار کے ساتھ منسلک کمرے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہاں ملکہ مردوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ بادشاہ یہ ساری بات سن کر حیران رہ گیا اور اس نے فیصلہ کیا وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ ملکہ اس کمرے میں مردوں کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرد وہاں سے چیختے چلاتے باہر آتے ہیں۔ سب وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ وہاں پر نہ جائیں، لیکن بادشاہ نے فیصلہ کر لیا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی کہ وہ ان کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ سب کو ڈر تھا کہ وہ یہودی عورت نہ جانے اس کمرے میں کیا کرتی ہے، بادشاہ کہیں اپنا ایمان ہی نہ کھو دیں، لیکن بادشاہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بادشاہ بیس بدل کر یہودی ملکہ کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ سلطان نے اپنا حلیہ ایسے بنا لیا تھا کہ جیسے وہ وہاں کے کوئی رہنے والا کسان ہو۔ جب بادشاہ ملکہ کی سلطنت میں پہنچا تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں مرد آزادانہ طور پر عورتوں کو چھو رہے تھے۔ دکانوں پر کھڑی حسین و جمیل عورتیں آوازیں دے دے کر مردوں کو بلا رہی تھیں۔ دکانیں کم اور بازار حسن زیادہ لگتا تھا۔ کچھ عورتیں تو بے حیائی میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اپنے پستان دکھا دکھا کر مال بیچ رہی تھی اور مرد ان کی شرم گاہوں کو ہاتھ لگا لگا کر چیزیں خرید رہے تھے۔ سلطان استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے آگے چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ کا مقصد اس وقت دربار میں جا کر دیکھنا تھا کہ وہ بند کمرے میں مردوں کے ساتھ ملکہ کیا کرتی ہے۔ بادشاہ جب دربار میں پہنچا تو ملکہ سے شادی کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ سلطان بھی اس لائن میں جا کر سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔
जो आदमी अपने पैरों पर अंदर जाता उसको 4 आदमी उठाकर बाहर लाते। सुल्तान ये सब कुछ देख रहा था। जब चंद ही लोग रह गए तो मलका ने सबको अंदर बुला लिया और कुर्सियों पर बैठने को कहा। सुल्तान भी जाकर कुर्सी पर बैठ गए। जब मलका की नजर सुल्तान पर पड़ी तो वो उसको गौर से देखने लगी, क्योंकि सुल्तान की जिसामत और शक्ल पर एक अजीब ही किस्म का शाही रोब था। मलका ने सुल्तान को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सुल्तान ने अपना नाम अब्दुल्ला बिन उमर बताया। मलका ने वालिद का नाम पूछा और पेशे के बारे में दरियाफ्त किया और कहने लगी कि एक बंद कमरे में जो भी अपने आप को मर्द साबित करेगा मैं उससे शादी करूंगी, सारी सल्तनत उसको सौंप दूंगी। लेकिन आज तक मुझे कोई मर्द नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। जो भी मेरे साथ कमरे में जाता है चीखने चिल्लाने लगता है। सुल्तान ने मलका की बात सुनकर खुद ही कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। मलका सुल्तान का ये अंदाज देखकर थोड़ी हैरान हुई और उठकर सुल्तान के पीछे कमरे में दाखिल हो गई। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर बैठे सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठकर इंतजार करने लगे कि कब इस शख्स को उठाकर लाना पड़ेगा। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि कमरे से मलका के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मलका जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। पूरे महल में जैसे कहराम मच गया हो, क्योंकि पिछले 1 साल में पहली मर्तबा मलका की चीखों की आवाज सुनी गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मलका के चिल्लाने की आवाजें और ज्यादा होती गईं। लोग सोच रहे थे कि न जाने मलका की मुलाकात इस बार किससे हो गई है जो मलका की आवाजें इस कदर निकाल रहा है कि उसकी आवाज बाहर आ रही है। 2 घंटे गुजरने के बाद दरवाजा खुला तो मलका अपने होशो हवास में नहीं थी। पहली बार मलका को पकड़कर कमरे से बाहर लाया गया। जैसे ही मलका कमरे से बाहर आई तो सुल्तान के पांव में गिरकर कहने लगी, मुझसे शादी कर लो, ये सारी बादशाहत तुम्हारी हुई। सुल्तान ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान औरत से ही शादी करता हूँ। तुम यहूदी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मलका ने कहा, तुम मुझे कोई किसान नहीं लगते, सच बताओ तुम कौन हो। सुल्तान ने अपना तारुफ करवाया कि मैं साथ वाली सल्तनत का बादशाह हूँ। वो मलका तो सुल्तान की जैसे दीवानी हो गई। यह कहकर सुल्तान वहां से चले और अपने महल में वापस आ गए। इस वाकया ने मलका की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी। बल्कि मलका ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि कोई भी औरत अब दुकान पर नहीं बैठेगी, कारोबार मर्द चलाएंगे और औरतें घरों में रहेंगी। कोई भी औरत पर्दे के बगैर घर से नहीं निकलेगी। ये सब करने के बाद भी मलका को सुकून ना मिला। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बादशाह की सल्तनत में महल में पहुंच गई। वहां हाथ जोड़कर बादशाह से कहने लगी कि मुझे मुसलमान कर दो, मुझे अपने दीन की तालीमात दो। बादशाह ने उसे दीन इस्लाम में खुशामदीद कहा और अपनी खास कनीजों के हवाले कर दिया। दरबार में मौजूद सब वजीरों ने पूछा कि बादशाह सलामत, आखिरकार उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था कि जो ये मलका यहाँ तक आने पर मजबूर हो गई। बादशाह ने बताया कि ये औरत कमरे में मर्दों का इम्तिहान लेती थी। लकड़ी का एक तख्ता जिसमें लोहे की कील लगी हुई थी वो सीधा लटाकर मेरे सीने पर रख दिया गया और उसके ऊपर बहुत सा वजन रख दिया गया। लेकिन मैं अपने अल्लाह को याद करता रहा, अल्लाह अकबर कहता रहा, तो उन कीलों ने मेरे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर मुझे उल्टा लिटाकर एक बहुत वजनी पत्थर मेरी कमर पर रख दिया गया और 2 पहलवान चढ़कर उस पत्थर पर कूदने लगे, लेकिन वो पत्थर भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। उसके बाद मुझे जलते कोलों पर चलाया गया। ये देखकर मलका जोर जोर से चलाने लगी। वो देख रही थी कि आज तक कोई भी इंसान मेरा ये इम्तिहान पास नहीं कर सका। अभी मुझे कांच पर चलना था, लेकिन औरत मेरे पांव में गिर गई। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद के बिना मैं उस औरत का इम्तिहान पास नहीं कर सकता था। यही वजह है कि ये औरत चलकर यहाँ आई है। दूसरी तरफ मलका की तालीमात को 2 माह गुजर गए थे, जिससे मलका की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। फिर बादशाह ने अपने सबसे ज़हीन वजीर के साथ मलका का निकाह कर दिया, जिस पर मलका को भी कोई एतराज ना था। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस और वाकयात देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।